مختصر کہانیوں سے ایک انتخاب، تحریر علی آریان، آواز روما رضوی، عنوان پھر اسی چھتری کا ذکر۔ جب بھی ساون آتا ہے مجھے وہ شخص اور اس کی چھتری یاد آ جاتی ہے۔ لوگ اس کی چھتری کے بارے میں عجیب و غریب قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد کچھ اور شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس شخص کے ٹاٹ فیلوز کا کہنا ہے کہ ایسی چھتری بچپن میں بھی اس کے پاس ہوتی تھی، جو ہمیں نظر تو نہیں آتی تھی مگر جو ہمیشہ ہمیں اس کے قریب جانے سے روک دیتی تھی۔ اس کی بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ میں نے جب بھی اسے کریدنے کی کوشش کی، اسے پھرولنا چاہا، اس نے اپنی وہی چھتری باہر نکال لی اور اسے اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ بعد میں میری ملاقات اس کے چند دوستوں سے بھی ہوئی جو اس کے ہر دکھ درد کے ساتھی تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، ہر چند وہ ایک مخلص اور بے غرض دوست تھا، مگر اس کی چھتری ہمیشہ اپنے اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی غلط فہمی پھیلا دیتی تھی، اور کئی بار تو اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ انہیں الوداع کرنے اسٹیشن پر بھی نہ جا سکا۔ اس کی محبوبہ بھی اس کی چھتری کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی۔ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا، مگر اس کی چھتری کی نوک ہمیشہ اسی کی طرف اٹھی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو یہ نوک اسے شدید تکلیف پہنچاتی تھی، خاص طور پر ان موقعوں پر جب وہ کسی تقریب یا پکنک پہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ میں نے کئی لوگوں سے اس کی چھتری کا رنگ پوچھا ہے، مگر ہر کوئی اس کا رنگ مختلف ہی بتاتا ہے۔ البتہ اس کی ایک کزن نے پورے اعتماد سے مجھے بتایا کہ اس کی چھتری کا رنگ چٹا سفید تھا، جس پہ کوئی داغ نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی میں کچھ بے چین سا ہو گیا، اور اس شام میں اس کی چھتری دیکھنے گھر سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میری منگیتر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، تم پھر اسی شخص کی چھتری دیکھنے جا رہے ہو؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، آخر ایسی چھتری دیکھ کے تمہیں کیا ملے گا جو ہمیشہ اس کے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ تان دیتی تھی؟ مگر میں نے سنا ہے ماہم کہ اس کی چھتری کا رنگ چٹا سفید تھا، جس پہ کوئی داغ نہیں تھا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے پھر میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، اور پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، یاد کرو ایسی ہی ایک چھتری تمہارے پاس بھی تو ہے۔